زمین کے اندر دفن راز، فوسلز، ہڈیاں اور وہ نشانیاں جن کا ذکر شاید قرآن میں ہزاروں سال پہلے ہو چکا تھا، اور قرآن میں ہی انسان کی ابتدا تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا یہ سائنس کے فوسلز ریکارڈ کی طرف اشارہ ہے؟ ہم سب نے سنا ہے کہ انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، مگر کیا قرآن واقعی یہی کہتا ہے یا کہانی اس سے بھی کہیں زیادہ پیچیدہ ہے؟ کیا انسان کی پیدائش اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق دو الگ الگ کہانیاں ہیں؟ اگر ہاں تو قرآن ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے؟ ایک طرف سائنس فوسلز اور ارتقاء کی بات کرتی ہے، دوسری طرف قرآن ابتدا تلاش کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کیا دونوں ایک ہی راز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دوستو، آج کی ملاقات میں ہم انہی کڑیوں کو ملانے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو باقاعدہ کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری خوبصورت علمی سفر جاری رہے۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 19 کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ابتدا کی، مطلب پیدا کیا، اور وہ دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ آسان ہے، مطلب دوبارہ پیدا کرنا۔ اس آیت میں مخلوق کی تخلیق یا پیدائش کے لیے لفظ یبدیو آیا ہے، مطلب ابتدا کی ہے۔ ویسے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، چاہے وہ زندگی رکھنے والی ہو یا بے جان ہو، لیکن جہاں چونکہ دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر ہے، اور مفسرین کے نزدیک یہ آیات مشرکین مکہ کے اعتراض کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو کیسے زندہ کرے گا جب انسان گل سڑ جائے گا، ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تھی۔ تو یہاں الخلق سے مفسرین کے نزدیک خاص انسان ہے، مطلب یہاں انسان کی بات ہو رہی ہے، یا پھر زندہ چیزوں کی کہ جن کو دوبارہ قیامت کا دن مطلب محشر کے روز اکٹھا کیا جائے گا۔ اس سے اگلی آیت کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ دوبارہ اللہ کی نشانیاں تلاش کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ابتدا کیسے کی اور دوبارہ پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر جہاں لفظ الخلق سے مراد انسان لیے جائے تو اس آیت سے ایک ایسا اشارہ ملتا ہے کہ زمین میں تلاش کرنے سے ہمیں ایسے ثبوت اور شواہد ملیں گے کہ جس سے ہم انسان کی ابتدا کو شاید پہنچ سکیں، کیونکہ یہاں انسان کی پیدائش کا یا اس کی تخلیق کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں انسان کی ابتدا کا ذکر ہے۔ اگر پیدائش اور تخلیق کا ذکر ہوتا تو اس کے لیے ہمیں زمین میں چلنے پھرنے اور گھومنے کی دعوت نہ دی جاتی، بلکہ یہ تو ایک صاف اور عام مشاہدہ ہے کہ جہاں بھی انسان بستا ہے وہاں انسان کو مخلوق کے خالق کی ہزاروں نشانی ملتی ہیں، لیکن یہاں ذکر ابتدا کا ہے تو ہمیں ایسے ثبوت ملنے کا امکان ہے کہ جس سے ہم انسانوں کی ابتدا تک اپنے علم کو اور اپنی معلومات کو پہنچا سکیں۔ ان دونوں آیات کے متن اور سیاق و سباق و مفسرین کے اقوال کے مطابق الخلق سے مراد انسان ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ یہاں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، اس کی ابتدا کا ذکر ہے، نہ کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، کیونکہ اگر یہاں آدم علیہ السلام مراد ہوتے تو ان کی تخلیق زمین پر ہوتی، تو ہمیں آدم علیہ السلام کی زمین پر تخلیق اور اس کے بعد ان آسمانوں پر یعنی جنت میں جانے کا ذکر قرآن حدیث میں کہیں ملتا، جبکہ ان کا جنت سے زمین پر اتارے جانے کے اشارے تو موجود ہے۔ دوستو، جہاں آدم علیہ السلام کے جنت سے اتارے جانے میں علماء کے دو موقف ہیں۔ بہرحال جمہور علماء کی یہی رائے ہے کہ آدم علیہ السلام کو حقیقی جنت میں رکھا گیا تھا اور وہاں سے اتارا گیا تھا، جبکہ بعض علماء تھوڑا الگ نظریہ رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق آدم علیہ السلام کو اسی زمین پر، اسی دنیا میں ایک جنت نما جگہ پر رکھا گیا تھا، مثلا ایک باغ میں رکھا گیا تھا۔ بہرحال یہ بات ہماری موضوع سے ریلیٹ نہیں کرتی، انشاءاللہ جب اس سیریز کو مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد اس موضوع پر بحث کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سے نظریے رکھنے والے علماء کے پاس زیادہ وزین دلائل ہیں قرآن اور سنت کے۔ تو جہاں الخلق سے مراد ایسا انسان ہے جو زمین پر تخلیق کیا گیا، مطلب زمین پر اس کی ابتدا ہوئی، اور ڈھونڈنے والوں کو زمین پر ہی اس کی تخلیق کی ابتدا کے ثبوت اور نشانیاں ملیں گی قرآن کے مطابق۔ آج کی سائنس بھی اسی زمین میں سے مختلف قسم کے ڈھانچے اور فوسل نکال کر زندگی کی ابتدا کو اسٹڈی کر رہی ہے۔ میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت سے مراد ہر وقت کے لحاظ سے اپنا معنی نکلتا ہو، تو آج جب کہ سائنس کا دور ہے تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہی فوسلز کو ہم نشانی کے طور پر لیں اور اپنی ابتدا پر غور کریں اور اس ذات کو پہچانیں کہ جو فوسلز لاکھوں سال پہلے زمین میں محفوظ ہو گئے تھے اور لاکھوں سال بعد دریافت ہو رہے ہیں، جبکہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہمیں اشارہ دے دیا۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، کسی خالق اور کریٹر کا کلام ہی ہو سکتا ہے جس نے پوری کائنات کو کریٹ کیا ہو۔
لیکن ایک سوال پھر کھڑا ہوتا ہے کہ اگر انسان اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا الگ الگ ذکر ہے تو قرآن شریف میں کئی مقامات پر لوگوں مطلب انسانوں کی تخلیق کے لیے نفس واحدہ کا ذکر آیا ہے کہ تمام انسانوں کو ایک نفس سے پیدا کیا گیا ہے. تو اس کا ممکنہ حل کیا ہوگا؟ تو چلیے پہلے ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں کہ جن میں ایک نفس سے پیدا ہونے کا ذکر ملتا ہے، اور مفسرین کی عمومی تفاسیر کے مطابق نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام ہیں. تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ دوستو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1، سورہ راس سورہ نمبر 7 آیت نمبر 189 میں، اور سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 6 میں لفظ نفس واحدہ کے ساتھ انسان کی تخلیق کا ذکر آیا ہے. یہ یاد ہے کہ ان آیات میں واضح طور پر آدم علیہ السلام کی نام کہیں نہیں آیا ہے، بلکہ مفسرین نے نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام کو ہی لیا ہے، کیونکہ عمومی طور پر آدم علیہ السلام کو ہی پہلا انسان مان کر چل رہے ہیں. لیکن سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 میں اکثر مفسرین نے نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام کو نہیں لیا، کیونکہ اگلی آیت مطلب آیت نمبر 190 کو دیکھا جائے تو وہاں اس جوڑے کے بچے کے پیدائش کے بعد وہ جوڑا شرک کرنے لگتا ہے. اور بعض اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اما حوا نے اپنے پہلے بچے کا نام عبد الحارث رکھا، اور حارث ابلیس کا نام تھا. ایسی روایات جس میں ایسا مضمون ہو کہ جو انبیاء کے شان کے خلاف ہوں وہ روایات ضعیف ہوتی ہیں. اور اگر جہاں نفس واحدہ سے مراد آدم علیہ السلام لیے جائیں اور اسی مضمون کو اگلی آیات تک کنٹینیو کیا جائے تو یہ ایک نبی کی شان کے بالکل خلاف ہے کہ وہ شرک کرے، نعوذ باللہ، کیونکہ انبیاء تو شرک کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں. اس لیے کئی مفسرین نے جہاں لفظ نفس واحدہ سے مراد انسان کی ابتدا کا پہلا پوائنٹ لیا ہے، یہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوئی. مطلب اگر انسانیت کو ریورس کر کے دیکھا جائے تو ایک نقطہ ایسا آئے گا جہاں انسانوں کی پیدائش کا پہلا بیس پوائنٹ تھا کہ جس کے بعد انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، ملٹیپل ہوتی گئی. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں انسانوں کو ایک نفس سے پیدا کرنے کا ذکر آتا ہے، اور اسی ایک نفس سے زوجہا مطلب اس کا جوڑا پیدا کرنے کا ذکر بھی ہے، اور بعد میں اسی جوڑے سے زمین پر کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلائے جانے کا ذکر آتا ہے. تو کیا اس نفس واحدہ کہ جسم کی ایک طرف سے اس کو جوڑا پیدا کیا گیا، مطلب ایک مؤنث، تاکہ ریپروڈکشن کا سلسلہ مطلب افزائش نسل کا سلسلہ شروع کیا جا سکے. دوستو بخاری شریف کی روایت نمبر 3331 کے مطابق عورتوں کو مردوں کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. کئی علماء اور مفسرین نے اس روایت سے حضرت آدم علیہ السلام اور ام حوا مراد لی ہیں، جبکہ یہاں ان دونوں ہستیوں کے نام موجود نہیں ہیں بلکہ ایک عمومی ذکر ہے. جبکہ کئی علماء کے نزدیک جہاں حضرت حوا علیہ السلام مراد نہیں ہیں بلکہ عورتوں کی طبیعت اور فطرت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو ان کی طبیعت اور فطرت کے حساب سے ڈیل کرنا چاہیے، نہ کہ ان پر بے جا سختی کرنی چاہیے. اگر اس روایت کو لٹرلی معنوں میں لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک مذکر کے جسم کی ایک خاص حصے مطلب پسلی سے ایک مؤنث کا جسم نکالا گیا، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کے مطابق اس جوڑے کو اس قابل بنایا گیا کہ مذکر اس سے سکون حاصل کرے اور ایک ریپروڈکٹیو یا افزائش نسل کا سلسلہ شروع کر سکے باقاعدہ طریقے سے. ہمارے زمین پر چند جاندار ایسے ہیں جو افزائش نسل کے لیے عام طور پر بڈنگ کا طریقہ رکھتے ہیں، مطلب ان میں مذکر اور مؤنث سے افزائش نسل کرنے کے بجائے ایک جسم سے چھوٹا سا ایک الگ جسم پیدا ہوتا ہے جسے بڈ کہتے ہیں، اور وہ بڈ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا رہتا ہے، اور جیسے ہی میچیور ہوتا ہے خاص وقت کے بعد تو اپنے پیرنٹ جاندار سے الگ ہو کر ایک آزاد زندگی گزارتا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزارتا ہے، جیسے سمندری جاندار ہائیڈرا. اگر سادہ زبان میں سمجھے تو ایک جاندار جسم سے اس کے جوڑے کے بغیر مطلب بغیر کسی مؤنث یا مذکر کی مدد سے اس سے ایک چھوٹا سا جسم پیدا ہو، اور وقت دورنے کے ساتھ ساتھ وہ جسم بڑھتا رہے، اور ایک خاص وقت کے بعد اس جاندار کے جسم سے الگ ہو کر باقاعدہ اپنی آزاد زندگی شروع کر سکے. دوستو جہاں ایک بات کلیئر کرتے چلوں کہ اس روایت کی یہ انٹرپریٹیشن ایک ایلیگوریکل انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، مطلب ایک تشبیہی ربط ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ جہاں یہی بات مراد ہو، بلکہ یہ اتفاقی بات بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں باتوں میں ایک اشارتاً ربط محسوس ہو رہا ہے. اس بات کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر جانتے ہیں. تھیوری آف ایولیوشن میں افزائش نسل کے لیے بڈنگ کے طریقہ کار کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے. اگر بخاری شریف کی اس روایت میں افزائش نسل کے لیے بڈنگ کے طریقہ کار کو الائن کر کے دیکھا جائے تو نفس واحدہ سے مراد پہلا بیس پر لیا جا سکتا ہے کہ جہاں سے انسانوں کی ابتدا ہوئی. دوستو آج کے ملاقات یہیں تک.
اگلی ملاقات میں انشاءاللہ ہم آدم علیہ السلام کے بعد افزائش نسل مطلب بہن اور بھائی کی شادی کے تھیوری پر بات کریں گے کہ کیا واقعی بہن اور بھائی کی شادیاں ہوتی تھیں یا یہ صرف ایک مفروضہ ہے اور اسکالرز کی اپنی ذاتی انٹرپریٹیشنز ہیں۔